ذرا تصور کریں کہ ایک انسان ایک بند کمرے میں بالکل تنہا بیٹھا ہے. صحیح. وہ بالکل خاموش ہے، اس نے کوئی حرکت بھی نہیں کی، لیکن اچانک اس کے ذہن میں کسی کی مدد کرنے کا، مطلب کوئی نیک کام کرنے کا ایک خیال آتا ہے. ہاں، صرف ایک سوچ. بالکل. ابھی وہ محض ایک خیال ہی ہے، لیکن ٹھیک اسی لمحے اس انسان کے بالکل قریب کھڑی ایک انتہائی دیواہکل اور نادیدہ مخلوق کو اس کے سینے سے ایک دم خالص کستوری کی خوشبو آنے لگتی ہے. ارے واہ! اور اگر اسی انسان کے ذہن میں کوئی برا خیال آ جائے، کوئی گناہ کی سوچ، تو اس نادیدہ مخلوق کے لیے وہاں کھڑا ہونا محال ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک انتہائی شدید قسم کی طبعی بدبو اس کمرے میں پھیل جاتی ہے. اور دیکھیے، یہیں سے تو انسان کی تنہائی کا سارا تصور ہی بدل جاتا ہے نا. یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا، یہ کوئی شاعرانہ تشبیہ یا استعارہ نہیں ہے. اچھا؟ بالکل نہیں. ہم ایک ایسے انتہائی منظم، پیچیدہ اور فعال کائناتی نظام کی بات کر رہے ہیں جو ہماری اس مادی دنیا کے بالکل متوازی چل رہا ہے، دن رات. یعنی وہ ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہے. بالکل. ایک ایسا نظام جو ہمارے ارادوں تک کو، مطلب ہمارے چھپے ہوئے خیالات کو بھی ایک طبعی اور فزیکل شکل میں محسوس کر سکتا ہے. تو چلیں آج اس کی ذرا تہیں کھولتے ہیں. انسان ہمیشہ کائنات کے راز جاننے کے لیے بڑی بڑی دوربینیں لگاتا ہے، آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم اس مکمل طور پر مختلف اور نورانی دنیا کا گہرا جائزہ لیں گے، جو کہ بہت ضروری بھی ہے. ہاں، کیونکہ یہ ان معصوم فرشتوں کی دنیا نہیں ہے جن کی تصویریں ہمیں اکثر پینٹنگز میں نظر آتی ہیں. میرا مطلب ہے پروں والے چھوٹے بچے. ہاں، وہ تو بالکل ہی ایک من گھڑت تصور ہے. بالکل. حقیقت میں یہ ایک خوفناک حد تک منظم اور بغیر تھکنے والی ایک کائناتی بیوروکریسی ہے. مطلب خربوں کی تعداد میں ایسی مخلوق جو ایک لمحے کے لیے بھی اپنا کام نہیں روکتی. لیکن میرے ذہن میں پہلا سوال یہی ابھرتا ہے کہ آخر یہ سارا نظام کام کیسے کرتا ہے؟ صحیح سوال ہے. یعنی ایک ایسی مخلوق جو کبھی تھکتی نہیں، سوتی نہیں، آخر اس کی طبعی ساخت کیا ہے؟ ان کی فزکس کیا ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب نہ ان کی تخلیق کے بنیادی عنصر میں چھپا ہے. یہ مخلوق خالص نور سے، یعنی روشنی سے تخلیق کی گئی ہیں. روشنی سے؟ جی. اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نور سے بنے ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ان پر کاربن بیسڈ زندگی کے اصول لاگو نہیں ہوتے، جیسے ہم انسان ہیں. اچھا، یعنی ہماری طرح کا مادی جسم نہیں ہے. بالکل. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں صنف، یعنی مرد یا عورت ہونے کا سرے سے کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ان کے اندر وہ تمام انسانی جبلیتیں موجود ہی نہیں ہیں جو ہمیں انسانوں کو تھکاتی ہیں یا ہماری توجہ بھٹکاتی ہیں. بالکل، آپ صحیح سمجھے. مطلب بھوک ہو گئی، پیاس، نیند یا دوسری خواہشات، یہ سب تو مادیت کی علامتیں ہیں نا. یہی تو، اور یہی ان کی انتھک کارکردگی کا سب سے بڑا راز ہے. دیکھیں، جب آپ کے جسم کو توانائی کے لیے کسی بیرونی خوراک کی ضرورت ہی نہ ہو اور ذہن میں وہ جو ایک بقا یا سروائیول کی جنگ چل رہی ہوتی ہے انسانوں کے، وہ نہ ہو، صحیح بات ہے، تو پھر غفلت یا تھکاوٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں، ان کی ساخت سے بھی زیادہ جو چیز انسانی فہم سے بالکل بالاتر ہے، وہ ان کی جسامت ہے. جسامت؟ مطلب سائز میں کتنے بڑے ہیں؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں. کائنات کے اس عظیم ترین تخت یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے صرف ایک فرشتے کی جسامت کا حال یہ ہے کہ اس کے کان کی لو سے لے کر اس کی گردن تک کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے کہ ایک پرندہ مسلسل اڑان بھرے تو اسے یہ فاصلہ طے کرنے میں 700 سال لگ جائیں گے. ایک منٹ ذرا، 700 سال کی مسلسل اڑان؟ جی ہاں، 700 سال. یہ محض ایک فاصلہ ہے. اگر ہم ایک عام پرندے کی اڑان کا تصور کریں جو بغیر رکے، بغیر کھائے پیے اڑتا رہے، مطلب صدیاں گزر جائیں، نسلیں بدل جائیں، بالکل، اور وہ صرف ایک فرشتے کے کان سے گردن تک ہی پہنچ پائے، یہ تو ریاضی اور فزکس کے تمام پیمانوں کو ہی توڑ دیتا ہے نا. یہ تو ہے. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک فرشتے کا حال ہے. حضرت جبریل کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں. اچھا، ان کی کیا تفصیل ہے؟ ان کے 600 پر ہیں، اور جب وہ اپنے پر پھیلاتے ہیں تو مشرق سے مغرب تک کا پورا افق، یعنی زمین سے آسمان تک کی تمام وسعت ان پروں کے سائے میں چھپ جاتی ہے. ارے واہ!
مطلب پورا آسمان ہی ڈھک جاتا ہے۔ بالکل، اور اگر ہم ذرا ان کی تعداد کی بات کریں تو اس کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ روز قیامت جب جہنم کو باقاعدہ کھینچ کر لایا جائے گا تو اس کے ساتھ 70,000 زنجیریں بندی ہوں گی، صحیح۔ اور ہر ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اگر ہم اس کو ذرا ضرب دیں تو یہ تو کوئی 4.9 ارب فرشتے بنتے ہیں۔ جی، لگ بھگ 5 ارب۔ مطلب 5 ارب فرشتے تو صرف ایک مخصوص کام پر مامور ہوں گے۔ یہ تو ہماری پوری زمین کی موجودہ آبادی سے بس تھوڑے ہی کم ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس کا تو مطلب ہے کہ پوری کائنات کا نظام چلانے والوں کی مجموعی تعداد کا تو انسان شمار ہی نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہماری پوری زمین یا کہکشاں ان کے سامنے ریت کے ایک معمولی سے ذرے سے بھی چھوٹی ہو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن مجھے ایک بات پریشان کر رہی ہے تھوڑی سی۔ جی بتائیں۔ اتنی دیوا ہیکل جسامت اور اتنی لامحدود تعداد والی مخلوق کا کام کیا صرف انسانوں کو دیکھنا ہے؟ مطلب کیا یہ سارا سیٹ اپ صرف ہمارے لیے ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو یہی اس پوری کائنات کا سب سے بڑا تضاد اور سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ ظاہری اور مادی لحاظ سے تو انسان کائنات میں واقعی ایک حقیر سا ذرہ ہے، لیکن روحانی اور کائناتی نظام میں انسان اس پوری بیوروکریسی کا باقاعدہ مرکز ہے۔ اچھا، مرکز ہے۔ جی، یہ سارا نادیدہ نظام ایک مکمل انتظامیہ کی طرح کام کر رہا ہے، جس میں ہر فرشتے کا ایک مخصوص محکمہ ہے۔ کائناتی انتظامیہ، یہ اصطلاح بڑی دلچسپ استعمال کیا آپ نے۔ تو کیا مطلب ان کے بھی باقاعدہ محکمے اور انچارج ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتے؟ بالکل، اور ایک انتہائی سخت اور منظم انتظامیہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ فرشتی مائیکائل کو دیکھیں۔ جی۔ وہ بارش، ہواؤں اور پودوں کی نشو و نما کے انچارج ہیں، یعنی ان کا کام کائنات میں زندگی کو پروان چڑھانا، رزق پہنچانا اور تازگی لانا ہے۔ صحیح، ایک طرح سے زندگی کا محکمہ۔ بالکل، لیکن ان کے بارے میں ایک انتہائی لرزہ خیز بات ملتی ہے کہ جب سے جہنم تخلیق کی گئی ہے نا، انہوں نے آج تک مسکرا کر نہیں دیکھا۔ ارے، یہ بات تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ مطلب بارش اور زندگی کا فرشتہ جس کا تعلق ہی کائنات کی خوبصورتی اور افزائش سے ہے، وہ مسلسل خوف اور صدمے کی حالت میں ہے۔ ہاں، اور یہ اس نظام کی حساسیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، ان فرشتوں کو کائنات کے حقائق کا ہم سے زیادہ مکمل ادراک ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اس کائنات میں ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جو خالص تباہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور اس شعور نے اس فرشتے کی نفسیات یا اس کے رویے کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی طرح آپ موت کے فرشتے کا نظام دیکھیں۔ ہاں، ان کے بارے میں بھی بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ دیکھیں، وہ کوئی ایک مخصوص شکل لے کر نہیں آتے۔ ان کی شکل دراصل مرنے والے کے اپنے اعمال کا آئینہ ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی ہر کسی کے لیے مختلف؟ جی، اگر انسان نیک ہے تو موت کا فرشتہ انتہائی خوبصورت، پرسکون اور دلکش روپ میں نظر آتا ہے، لیکن اگر اعمال برے ہیں تو وہ ایک انتہائی خوفناک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ گویا موت کے وقت انسان کو کوئی بیرونی عفریت ڈرانے نہیں آتا، بلکہ وہ در حقیقت اپنے ہی اندر کے بگاڑ کو ایک مجسم شکل میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ سارا ریکارڈ رکھنے کا کام تو پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے نا؟ ہاں، رحم مادر میں ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بھی وجود 120 دن یعنی 40 دن کے 3 مراحل مکمل کرتا ہے تو ایک فرشتہ باقاعدہ اس کی تقدیر، اس کا رزق، اس کی عمر اور اس کے نیک یا بد ہونے کا فیصلہ لکھ دیتا ہے۔ میں اس بات کو تھوڑا سا شروع والے نقطے سے جوڑنا چاہوں گا، جو اعمال لکھنے والے فرشتوں سے متعلق ہم نے بات کی تھی۔ جی بتائیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ ارادوں کی ایک باقاعدہ بو ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک غیر مادی چیز، مطلب ایک خیال جو ابھی صرف دماغ میں ہے، جی، وہ اچانک ایک طبعی خوشبو یا بدبو میں تبدیل ہو جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مادی دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان کوئی ٹھوس دیوار نہیں ہے جیسے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ بلکہ یہ دونوں آپس میں گندھے ہوئے ہیں۔ جب کوئی نیکی یا برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی روح کے اندر ایک کیمیائی یا روحانی رد عمل پیدا ہوتا ہے جس کا اثر باقاعدہ اس کے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ ارے واہ!
اور یہیں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان واقعی کبھی تنہا ہوتا ہے؟ یہ تو بہت گہری بات کر دی آپ نے۔ جی، جب کوئی شخص کمرے کا دروازہ بند کر کے سمجھتا ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، تو وہ دراصل اس کائنات کے سب سے بڑے اور حساس سینسرز کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، جو اس کی سوچوں کی مہک تک محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب اس مخلوق کا اور انسان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو ہم انسانوں نے صدیوں سے اپنے ذہن کے مطابق کیسی کیسی کہانیاں اور خرافات گڑھ لی ہیں نا۔ بالکل، بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ تو جب یہ فرشتے انسانی روپ دھارتے ہیں تو حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب وہ انسانی شکل اختیار کرتے ہیں تو وہ انتہائی خوبصورت انسانوں کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں، جیسے حضرت مریم کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں آئے، یا حضرت ابراہیم کے گھر باقاعدہ مہمانوں کے روپ میں آئے۔ صحیح۔ لیکن سب سے غور طلب بات یہ ہے کہ شکل بدلنے کے باوجود ان کے اندر انسانی خواہشات داخل نہیں ہوتی۔ ہاں، اسی لیے تو حضرت ابراہیم کے گھر انہوں نے وہ بھنا ہوا بچڑا کھانے سے انکار کر دیا تھا نا۔ انسان تو یہی سمجھے گا کہ شاید یہ دشمن ہے جو نمک نہیں چکھ رہے، لیکن حقیقت میں تو ان کے پاس بھوک کا وہ نظام ہی موجود نہیں تھا۔ بالکل درست۔ اور میں بتاؤں، اسی انسانی روپ کا ایک بڑا مقصد انسانوں کا امتحان لینا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، امتحان؟ جی، بنی اسرائیل کے ان 3 اشخاص کا واقعہ اس کی بہترین اور گہری مثال ہے۔ مطلب ایک کوڑھی، ایک گنجا اور ایک اندھا۔ ارے ہاں، یہ واقعہ تو مجھے بھی بہت حیران کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے اس کے پیچھے کا پورا جو نفسیاتی کھیل ہے نا، وہ کمال کا ہے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آ کر ان تینوں کی بیماریاں دور کرتا ہے۔ جی بالکل۔ انہیں ان کی پسند کے مطابق اونٹ، گائے اور بکریاں دے کر مالا مال کر دیتا ہے، اور پھر جب امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتہ دوبارہ انہی پرانی معذور اور محتاج شکلوں میں آ کر ان سے مدد مانگتا ہے۔ اور یہاں امتحان اس بات کا بالکل نہیں تھا کہ وہ پیسے دیتے ہیں یا نہیں۔ تو پھر کس چیز کا تھا؟ امتحان یہ تھا کہ کیا وہ اپنے ماضی کی تکلیف کو یاد رکھتے ہیں۔ جب فرشتہ اس کوڑی یا گنجے شخص کے سامنے ان جیسی ہی بدحال شکل بنا کر کھڑا ہوا تو دراصل وہ انہیں ان کا اپنا ماضی دکھا رہا تھا۔ آئینہ دکھا رہا تھا۔ بالکل۔ لیکن دولت اور تکبر نے ان دونوں کو اندھا کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دولت تو ہمیں باپ دادا سے ملی ہے، اور انہوں نے مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور پھر فرشتے نے ان کی وہ ساری دولت چھین کر انہیں دوبارہ اسی پرانی حالت میں لوٹا دیا۔ صرف وہ شخص جو پہلے اندھا تھا، اس نے شکر گزاری کا مظاہرہ کیا اور اعتراف کیا کہ وہ خود بھی کبھی ایسا ہی محتاج تھا۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ ہوا نا کہ ہمارے ارد گرد سڑک کنارے یا گلی میں کھڑا کوئی عام سا سوالی یا کوئی ضرورت مند حقیقت میں کوئی کائناتی آڈیٹر ہو سکتا ہے جو باقاعدہ ہمارا امتحان لے رہا ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اکثر دھوکا کھا جاتا ہے۔ چونکہ وہ کبھی کبھار انسانی روپ میں آتے ہیں تو لوگوں نے انہیں انسانی کمزوریوں کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا۔ صحیح۔ تاریخی طور پر سب سے بڑی غلط فہمی ہمیں ہاروت اور ماروت کے واقعے میں ملتی ہے۔ ہاں، ہاروت اور ماروت، جن کے بارے میں بے شمار کہانیاں مشہور ہیں کہ وہ زمین پر آئے، انہوں نے شراب پی لی، ایک عورت کے بہکاوے میں آ گئے اور قتل تک کر دیا۔ مطلب یہ ساری خرافات آخر کیسے پھیلیں؟ دیکھیں، یہ سراسر معلومات کی کمی اور فرشتوں کی جو بیسک ساخت ہے نا، اس کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ہم پہلے ہی یہ بات طے کر چکے ہیں کہ فرشتوں میں گناہ کرنے کی یا نافرمانی کی صلاحیت ہی سرے سے موجود نہیں ہے۔ کیونکہ ان میں نفس ہی نہیں ہے۔ بالکل، ان میں نفس نہیں ہے جو بہک سکے۔ ہاروت اور ماروت تو بابل کے شہر میں محض ایک کائناتی آزمائش کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ اچھا، ایک ٹیسٹ کے طور پر؟ جی، ان کا واحد مقصد لوگوں کو یہ شعور دینا تھا کہ جادو کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور صحیح اور غلط کے درمیان فرق کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو باقاعدہ خبردار کرتے تھے کہ ہم محض ایک فتنہ یا آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرنا۔ یعنی وہ کوئی فالن اینجلز یا گرے ہوئے فرشتے نہیں تھے، بلکہ ایک باقاعدہ مشن پر آئے ہوئے معصوم فرشتے تھے۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور واقعہ ہے جو انسانی عقل کو فوراً الجھا دیتا ہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام کا موت کے فرشتے کو تھپڑ مارنے والے واقعے کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ بھی ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ مطلب بظاہر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک انسان کسی فرشتے کی آنکھ کیسے پھوڑ سکتا ہے۔ جس مخلوق کا ایک پر آسمان کو ڈھانپ لے، اسے کوئی انسان کیسے زد و کوب کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے شکل بدلنے کی فزکس
اور اس کے قانون کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ بلکہ ایک عام اجنبی انسان کے روپ میں تھا، اور سب سے اہم بات، وہ بغیر کسی پیشگی اطلاع یا اجازت کے اچانک ان کے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب فرشتے انسانی شکل اختیار کرتے ہیں تو ان پر وہی طبعی کمزوریاں اور فزکس کے قوانین لاگو ہو جاتے ہیں جو اس مخصوص جسم کے ہوتے ہیں؟ جی بالکل، وہ اس وقت ایک فزیکل انسانی باڈی میں تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے۔ ظاہر ہے۔ کسی بھی انسان کا یہ بنیادی قانونی حق ہے کہ اگر کوئی اجنبی بغیر اجازت اس کے گھر میں گھس آئے تو وہ اپنا دفاع کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک عام حملہ آور سمجھ کر اپنے دفاع میں ہاتھ اٹھایا جو اس شکل بدلے ہوئے انسان کی آنکھ پر لگا۔ صحیح۔ بعد میں جب فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں اللہ کی طرف سے باقاعدہ پیغام کے ساتھ دوبارہ بھیجا گیا، تب حقیقت واضح ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ فرشتوں کو انسانی جذبات یا کمزوریوں کے ساتھ منسوب کرنا ہمیشہ سطحی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے ایک عام انسان کی روزمرہ زندگی میں صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اس نادیدہ فوج کا کیا عمل دخل ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ اس کائنات میں ایک انتہائی فعال اور منظم پروٹوکول دن رات چل رہا ہے۔ یہ کوئی ساکت یا جامد نظام نہیں ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں کی باقاعدہ ڈیوٹی شفٹس ہوتی ہیں؟ شفٹس؟ مطلب جیسے کسی فیکٹری یا ہسپتال میں ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں ویسے؟ ہو بہو ویسے ہی فجر اور عصر کے وقت ایک باقاعدہ کائناتی تبدیلی ہوتی ہے۔ دن اور رات کے فرشتے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور اپنی شفٹیں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ عمل ہے جو روزانہ دہرایا جاتا ہے۔ ارے واہ! اور یہ فرشتے صرف خاموش تماشائی نہیں ہیں جو بس ڈائری لے کر نوٹ کر رہے ہوں۔ مطلب میں نے پڑھا تھا کہ یہ انسان کے اعمال پر مسلسل اپنا رد عمل بھی ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں۔ مطلب جو شخص دوسروں کو کوئی اچھی بات یا علم سکھاتا ہے تو نظام اتنا جڑا ہوا ہے کہ فرشتے اور یہاں تک کہ بلوں میں موجود چونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ جو باوضو ہو کر سوتا ہے یا جو رات کو اٹھ کر کچھ کھاتا ہے یا اگلی نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، فرشتے مسلسل اس کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اس نظام کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے نا۔ لیکن یاد رہے کہ اس نظام کا دوسرا رخ انتہائی سخت بھی ہے۔ اچھا؟ وہ کیسے؟ اگر کوئی اس کائناتی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ نظام فوراً متحرک ہو کر اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں یا فتنہ پھیلاتے ہیں، فرشتے ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور اس کی حساسیت کا اندازہ آپ اس ایک بات سے لگائیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی یا دوست کی طرف محض مذاق میں بھی کوئی ہتھیار، کوئی لوہا یا کوئی نوکیلی چیز تانتا ہے تو فرشتے اس شخص پر باقاعدہ لعنت بھیجتے ہیں۔ مذاق میں ہتھیار تاننے پر اتنی سخت ناراضگی کیوں؟ میرا مطلب ہے ایک انسان تو صرف دوستوں میں ہنسی مذاق کر رہا ہوتا ہے نا۔ وہ اس لیے کیونکہ کائنات کے اس نظام میں خوف اور دہشت پھیلانا، چاہے وہ نقلی ہی کیوں نہ ہو، سخت ناپسندیدہ ہے۔ کسی انسان کے دل میں خوف کی لہر پیدا کرنا دراصل اس کائناتی ہم آہنگی کو توڑتا ہے۔ یہ نظام انسان کی جان اور اس کے سکون کو اس قدر مقدم رکھتا ہے۔ صحیح، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ اور ایک اور عجیب بات جو بظاہر بہت چھوٹی لگتی ہے لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، وہ فرشتوں کی جسمانی حساسیت ہے۔ جی بالکل۔ مطلب انہیں ان چیزوں سے باقاعدہ جسمانی تکلیف محسوس ہوتی ہے جن سے ہم انسانوں کو ہوتی ہے۔ کچا لہسن یا پیاز کھا کر کسی محفل میں جانے سے فرشتوں کو ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی عام انسان کو تیز بدبو سے ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتے موجود ہوں یا مورتیاں رکھی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خالص نور اور طہارت سے بنی مخلوق ہے۔ بدبو، گندگی یا ایسے عناصر جو روحانی ناپاکی کی علامت ہوں، وہ ان کے لیے ایک جسمانی اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان صرف اپنے ظاہر کو ہی نہیں بلکہ اپنے ماحول کو، اپنی نیتوں کو اور اپنی محفلوں کو بھی کائنات کی اس لطیف مخلوق کے معیار کے مطابق صاف رکھے۔ یہ احساس ذمہ داری انسان کو بدل کر رکھ دینے کے لیے کافی ہے۔ بے شک۔ تو اس ساری تفصیلی گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو ایک بات تو شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ فرشتوں کی دنیا کوئی محض کتابوں میں لکھی ہوئی پرانی داستان نہیں ہے۔
بالکل نہیں۔ یہ ایک زندہ دھڑکتا ہوا اور انتہائی مستعد نظام ہے جو ہماری ہر سانس کے ساتھ جڑا ہے۔ طبعی قوانین کو مات دینے والی ان کی لامحدود جسامت ہو یا انسانی شکل دھار کر کسی گلی میں ہمارا امتحان لینا، یہ سب حیران کن حد تک منظم ہے۔ اور ان ساری تفصیلات کو سمجھنے کے بعد کوئی بھی باشعور شخص تنہائی کے دھوکے میں تو بالکل نہیں رہ سکتا نا۔ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل، ہر مذاق اور ہر خاموش سوچ کی اس کائنات میں ایک باقاعدہ قیمت ہے، ایک ٹھوس رد عمل ہے۔ بالکل۔ اور اس مطالعے کا اختتام ہم اسی گہری اور تھوڑی سی بے چین کر دینے والی سوچ پر کرتے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ سننے والوں کے لیے یہ ایک سوال ہے کہ اگر ہماری ہر اچھی یا بری نیت حقیقتاً ایک طبعی خوشبو یا بدبو پیدا کرتی ہے جسے یہ نادیدہ فرشتے فوراً محسوس کر لیتے ہیں، تو ذرا رک کر سوچئے۔ جی۔ اس وقت بالکل اسی لمحے جو ارادے اور خیالات آپ کے اور میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں، ان سے اس نادیدہ دنیا میں کیسی مہک پھیل رہی ہوگی۔ اگر صرف 5 سیکنڈ کے لیے ہماری آنکھوں سے یہ پردے ہٹا دیے جائیں اور ہمیں اپنے ہی ارادوں کو سونگھنے کی صلاحیت مل جائے تو کیا ہم اپنی ہی سوچوں کی بو برداشت کر پائیں گے؟ بہت گہری بات ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آج کے ڈیپ ڈائیو میں بس اتنا ہی۔